أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سامعین کرام، 14ویں پارے کی پہلی آیت میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، یعنی یوم محشر میں جب کفر کی سزا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہنا طے ہوگی تو اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم اللہ پر ایمان لائے ہوتے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد باری ہے، اے پیغمبر انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے کہ یہ خوب کھا لیں، مزے اڑا لیں اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، کیونکہ ہم قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف کھانے پینے اور دنیا میں مزے اڑانے کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ لینا اور بنا لینا اور اسی کے لیے اس طرح لمبی لمبی خیالی امیدیں باندھتے رہنا جیسے زندگی بس یہی ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ مسلمان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ضرور ہے، مگر اس دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا، بلکہ اسے آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کا بہترین راستہ شریعت کے احکام کی پابندی ہے۔ آیت نمبر 6 میں کفار و مشرکین کا قول مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان، کفر، قیامت، جنت و جہنم وغیرہ کی باتیں کرتے تو مشرکین مکہ بطور استہزاء کہا کرتے کہ جس شخص پہ قرآن اترتا ہے وہ تو مجنون ہے۔ قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ خود باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں انسانی کوشش کے باوجود محفوظ نہ رہ سکی، جبکہ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود ہر طرح کے تغیر و تبدل اور کمی بیشی سے پاک اور محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو اس کا محفوظ ہونا بھی ہے۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کرنا آسان فرما دیا ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن کے حافظ نہ پائے جاتے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی مادری زبان میں چند صفحے کا رسالہ یاد نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کی زبردست قدرت ہے اور قرآن کا عظیم معجزہ ہے۔ پھر اس کے بعد تخلیق آدم کا تذکرہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اصحاب ایکا اور اصحاب ہجر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے۔ ایکا اصل میں گھنے جنگل کو کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ایسے ہی گھنے جنگل کے پاس رہتی تھی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے اسی بستی کا نام مدین تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آیت نمبر 80 میں ارشاد ہے، اور ہجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ ہجر قوم سمود کی ان بستیوں کا نام تھا جن کے پاس حضرت صالح کو علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی لیکن قوم نے آپ کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک ہیبتناک آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ آیت 87 میں ہے، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ایسی صورت عطا کی جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ قرآن عظیم سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، گویا ایک طرح سے فاتحہ بھی پورا قرآن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہم اور بنیادی مضامین پورے قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں ذکر کر دیا ہے۔ توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے اور نہ ماننے والے سب کا ذکر موجود ہے۔
آیت نمبر 94 میں ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پوشیدہ طور پر عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح تبلیغ کا سلسلہ بھی پوشیدہ ہوا کرتا تھا۔ اس آیت میں اعلانیہ طور پر عبادات اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہاں الیقین سے مراد موت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر، آپ اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی عبادت کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لے۔ سورۃ النحل۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نحل ہے۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جس کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے۔ خواہ چھتا بنانے کا عمل ہو، یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم، یا دور دراز درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول، ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں۔ یہ خانے مسدس ہوتے ہیں، اور آج کے کسی جدید ترین آلے سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام، بچے جننے کے لیے میٹرنٹی ہوم اور فضلہ کے اسٹور سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اس چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے، اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ جب کسی مکھی کو تلاش و جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ واپس آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے دوسرے ساتھیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ احتیاط ضرور کرتی ہے کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہوتی ہے اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑ آتی ہے، تاکہ بعد میں آنے والی کارکن کا وقت ضائع نہ ہو۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو چیکنگ پر مامور عملہ اسے باہر ہی روک لیتا ہے، اور اسے اس جرم کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اے کاش انسان مکھی ہی سے عبرت حاصل کرے اور خوراک یا دوا کے نام پر زہر کھلانے والوں کو عبرت کا نمونہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے، اور فرمایا کہ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اگر کوئی غیر متعصب انسان شہد کی مکھی کی زندگی پر ہی غور و فکر کر لے تو وہ اللہ کے وجود اور اس کی قدرت و حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سورت کے ابتدا سے مطالعہ کیا جائے تو پہلے قرب قیامت کا ذکر ہے، وحی کا اس بات، اللہ کی نعمتوں کا بیان، داخلی نعمتیں اور غافل انسان کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ غافل انسان کو کیا خبر کہ اس کے جسم کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے۔ اگر یہ صرف داخلی اور بدنی نعمتوں پر ہی ایک سرسری نظر ڈال لے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے، اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، خارجی نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا۔ اس صورت میں وہ جامع ترین آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اسے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ فحشا یعنی ہر برا قول اور عمل۔ منکر ہر وہ عمل جس سے
شریعت نے منع کیا ہے، اور بغی حد سے تجاوز کرنا جیسے تکبر، ظلم اور حسد وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ عدل کا حکم عام ہے، عام حالات میں، احکام اور معاملات میں بھی عدل ضروری ہے، فرائض و واجبات میں بھی، اولاد کے ساتھ بھی، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنے پرائے کے ساتھ بھی، بیویوں، خادموں اور ملازموں کے ساتھ بھی۔ احسان، ہر اچھا عمل احسان ہے۔ احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے۔ قرابت، یہ تو ہر مستحق کی مدد کرنی چاہیے، لیکن قرابت کے ساتھ تعاون کرنے کا دوہرا اجر ہے۔ فحشا، ہر ایسا عمل جس کی قباحت بالکل واضح ہو، جیسے زنا، لواطت، شراب اور جوا وغیرہ۔ منکر، ایسے اعمال جو شریعت کی نظر میں قبیح ہیں اور جن سے فطرت سلیم نفرت کرتی ہے۔ یہ ہے کہ انسانوں کی عزت و حرمت اور ان کے اموال و جانوں پر زیادتی کی جائے۔ سورت کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ زندگی بھر توحید پر خالص جمے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر۔ سورت کی ابتدائی آیت ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ ایسے فضول مطالبوں سے آپ کی طبیعت کا مقدر ہونا یقینی تھا، جبکہ آخری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے، لہذا ابتدا اور انتہا میں مناسبت بالکل واضح ہے۔